ارشاد فرما رہا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اور اگر تم ہو مریض، او علی سفر، یا تم مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کر آیا ہو، یعنی کہ باتھ روم سے آیا ہو، قضائے حاجت کر کے آیا ہو، باتھ روم سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں سے ہم بستری کی ہو، او لامستم یہاں چھونے کے معنی میں ہے، یا تم نے اپنی بیویوں کو کسی عورت کو چھو لیا ہو، فلم تجدو، اور اس وقت اگر تم نے نہ پایا، ماء پانی کو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر ایک اور مہربانی اور ایک اور کرم فرما رہا ہے، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیدا مٹی سے یا اس کی جنس سے کسی چیز سے، طیبا جو پاک ہے، طاہر ہے۔ یہاں پر آپ پر حضور علیہ السلام پر اور حضور علیہ السلام کے توسط سے آقا نے، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں یہ بھی مہربانی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت مرحومہ پر پوری روئے زمین کو پاک فرما دیا، روئے زمین کو پاک فرما دیا۔ پہلے کے لوگ پہلے کے دور میں معبد یعنی کہ جہاں بھی عبادت خانے تھے وہاں جا کر صرف عبادت کیا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کا خاص کرم ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ ہم چاہے جس جگہ عبادت کر سکتے ہیں، گھر میں نماز پڑھ لیں، اللہ کی عبادت کریں، کہیں سفر میں جا رہے ہیں، کہیں ہمیں موقع ملا، نماز کا وقت آیا، ہم نے نماز پڑھ لی، نماز ادا ہو گئی۔ لیکن پہلے اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے لوگ عبادت خانوں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے حضور علیہ السلام پر اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو ہمارے لیے پاک بنا دیا۔ تو یہاں پر وہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہ پانی سے وضو کیا جاتا ہے، پانی سے نجاست کو دور کیا جاتا ہے، پانی سے غسل کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو اگر مریض ہو، یا کوئی ایسا شخص جو سفر میں ہو، یا ایسا کوئی شخص جو رفع حاجت کر آیا ہو، یا ایسا کوئی شخص جس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہو، اب چونکہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب چونکہ عبادت نہیں کر سکتا، تو کیا کریں؟ اگر پانی میسر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے، مٹی کے جنس سے تیمم کر لو، تیمم کر لو، نماز پڑھ سکتے ہو، تیمم کر لو، قرآن پڑھ سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس مٹی کو بھی پاک فرما دیا، تو یہاں پر تیمم کا حکم بھی فرما دیا۔ اب اس کا بھی ایک شان نزول ہے، حضور علیہ السلام غزوہ بنی مصطلق سے واپس آ رہے ہیں، رات ہو جاتی ہے، رات میں جو آپ کا لشکر ہوتا ہے اس کا پڑاؤ ڈال دیا جاتا ہے ایک ویرانے میں، صبح ہوتی ہے، چلنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں ہے، ان کا ہار گم ہو جاتا ہے، تو پورا کا پورا قافلہ رک جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام جو اقامت ہوتی ہے اس کو طویل کر دیتے ہیں، ہار تلاش کیا جا رہا ہے، اور اس وقت ہار تلاش کرنے کے وقت میں عبادت کا وقت قریب آتا ہے تو پانی میسر نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، تو حضور اللہ تبارک و تعالی یہ آیت مبارکہ نازل فرماتا ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کہ پریشان نہ ہو، پاک مٹی ہے، اس مٹی سے تیمم کر لو، تمہاری نماز بھی ادا ہو جائے گی، تمہاری عبادت بھی ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر بہت سے صحابہ کرام تھے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے آل ابو بکر، یہ آپ کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو اتنی مہربانیاں کی، ان میں سے ایک مہربانی بھی یہی ہے کہ آپ کی آل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کا طریقہ بھی ہمیں بیان فرما دیا۔ اب اس آیت مبارکہ کو لے کر بھی تیمم کی حکمت، تیمم کی آیت نازل ہو رہی ہے، لیکن بہت سے لوگ تھے اس آیت کو، اس واقعے کو بھی مدعا بنا کر حضور علیہ السلام کے علم غیب پر نشان جو ہے تہمتیں لگانی شروع کر دی کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور جان لیتے کہ ہار کہاں ہے۔ اب ان سے ایک سوال ہے، چلے اگر حضور کے علم غیب پر آج پر اعتبار ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہر چیز پر قادر ہے، حضور علیہ السلام کو حضرت جبریل امین
کو भेजकर बयान नहीं फरमा सकता था कि हार कहां पर है, कि हार कहां है आप तलाश कर लीजिए। लेकिन ये हिकमत थी, ये फजीलत थी, तयम्मुम का तरीका बताना था। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अज़वाज मुतहहरात की सूरत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को आप उनके मरातिब भी बयान फरमाने थे कि कितनी जिम्मेदारी है, कितनी अहमियत है कि पूरे तमाम के तमाम सहाबा, जब वो हार घूमा तो तमाम के तमाम सहाबा उसकी तलाश में लग गए। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने जिस ऊँटनी पर सवार थी, जब वो ऊँटनी खड़ी हुई तो वह हार उस ऊँटनी के नीचे से बराबर हो गया। लेकिन इस पूरे वाक़ये के अंदर तयम्मुम की आयत नाजिल होनी थी, तयम्मुम की हिकमत नाजिल होनी थी, तयम्मुम का तरीका जो असहाबे किराम को सिखाना था। और ये मेहरबानी कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखनी थी कि अगर पानी ना मौजूद हो और मुसलमान अगर बीमार भी हो या सफर की हालत में हो तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर सकते हैं, तयम्मुम कर ले, इबादत हो जाएगी। तो एक तो वो लोग हर मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान घटाने की उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी तलाश करते हैं कि जिससे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को घटाया जाए। उन लोगों को जवाब कि ये तयम्मुम की हिकमत थी, अल्लाह तबारक व तआला के एक हिकमत का अंदाज था जिस तरह बयान करना था। अब आइए इसी में मैं आपके सामने अब बयान फरमा दूं कि तयम्मुम का तरीका क्या है। फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तयम्मुम के 3 फर्ज हैं। कभी मौका हो जाए, अब इसमें यह खास नहीं कि कोई हालत सफर में हो तो तयम्मुम उस पर लाजिम है, नहीं। हालत सफर में है, पानी मौजूद है तो पानी से वजू करेगा। अगर पानी मौजूद नहीं है तो फिर तयम्मुम की इजाजत है। ना सफर के साथ तयम्मुम लाजिम है, ना तयम्मुम के साथ सफर लाजिम है। तयम्मुम उस कंडीशन में होगा कि जब आपको पानी मैसर ना हो, पाक पानी मैसर ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं मौजूद हैं, पानी सामने मौजूद है, कुआं मौजूद है, लेकिन आपको पानी निकालने के लिए डोल नहीं है जिसके जरिए आप पानी निकालें, क्या करें? इबादत नहीं कर सकते, पानी मौजूद है लेकिन निकाल नहीं सकते, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि आप तयम्मुम कर सकते हैं। ऐसा कोई मर्ज है कि अगर पानी से इस्तेमाल किया तो उस मर्ज में इजाफा हो सकता है और वो मौत का बाइस बन सकता है, तो इस मौके पर भी तयम्मुम की इजाजत दी गई है कि आप तयम्मुम कर लीजिए, अपनी सेहत को जो है वो सामने रखते हुए। तो यहां पर तयम्मुम का हुक्म फरमा दिया। अब तयम्मुम का तरीका क्या है, तयम्मुम किस तरह करें? तो सबसे पहले हर चीज के कोई ना कोई फर्ज होता है। तो तयम्मुम के कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज नियत करना कि कोई भी आपने इबादत, जो इबादत आप कर रहे हैं, अगर नमाज पढ़नी है, पानी मैसर नहीं है तो आपने तयम्मुम करना है तो पहले उसकी नियत करेंगे कि मैंने नमाज पढ़नी है, इस नमाज के लिए तयम्मुम कर रहा हूं, उसकी नियत कर ली। दूसरा फर्ज क्या है? दूसरा फर्ज है कि आपने अपने चेहरे को पाक करना। यह आपका हो गया, चेहरा साफ करना, यह दूसरा फर्ज है। और तयम्मुम का तीसरा फर्ज क्या है? अपने हाथों को कोहनियों समेत साफ करना, यह तयम्मुम का तीसरा फर्ज है। ये 3 फर्ज हैं तयम्मुम के। अब तयम्मुम किससे किया जाता है? तो यहां फरमा दिया ना कि फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, के पाक मिट्टी, यानी कि मिट्टी या जमीन की जिन्स से, जमीन की जिन्स से। और जमीन की जिन्स में क्या किस तरह है कि जमीन इस तरह, यानी कि जमीन जो होती है, रेत होती है, पत्थर होता है, ये सब जमीन की जिन्स है ना। आप इसको जब आग पर डालें तो ना ये पिघले, ना नरम हो और ना ही ये राख बने। आप पत्थर को आग पर रख दें, ना वो नरम होगा, ना पिघलेगा, ना ही राख बनेगा। इसी तरह मिट्टी को रख दें, ना वो नरम होगा, ना पिघलेगा, ना ही राख बनेगा। इसी तरह का ये संगे मरमर है, इसको डाल दें, ना नरम होगा, ना पिघलेगा, ना ही राख बनेगा। तो ये तमाम की तमाम चीजें क्या है? लाजमी नहीं है कि मिट्टी हो, मिट्टी की जिन्स से हो, जमीन की जिन्स से हो। अब जमीन की जिन्स से संग मरमर भी है, जमीन की जिन्स से पत्थर भी है, जमीन की जिन्स से मिट्टी भी है। अब ऐसा नहीं हो कि आप मिट्टी तलाश कर रहे हैं कि मिट्टी देखिए और उस पर हाथ मारा और तयम्मुम कर लिया। नहीं, अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर आपके पास पत्थर है और पत्थर है वो साफ पत्थर है, पानी मैसर नहीं है, तो उस साफ पत्थर से भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मिट्टी तलाश करें, जमीन की जिन्स होनी चाहिए और जमीन की जिन्स से ये सारी चीजें हैं। अब तयम्मुम का तरीका क्या है?
تو سب سے پہلے آپ نے نیت کی، عبادت کی، اس عبادت کے لیے تیمم کرنے کی. آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھ کو، انگلیوں کو تھوڑا سا کھولنا ہے، براڈ کرنا ہے، اور اس جو بھی چیز ہے آپ کے اگر سامنے پتھر ہے یا اینٹیں ہیں تو اس کے سامنے آپ نے ہاتھ مارنا ہے. ہاتھ مارنے کے بعد اس کو آگے لے کے پیچھے لے کے آنا ہے، اور لے کے آنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کا جو ہے اس کو اپنا ہاتھ صاف کرنا ہے. پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنا چہرہ صاف کرنا ہے. اب چہرہ صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہی چہرہ ہوگا، وہی منہ ہوگا کہ جو وضو کرنے میں جو شرط ہے کہ چہرے کی تعریف کیا ہے کہ اس پیشانی سے لے کر تھوڑی تک اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ پورا آپ کا چہرہ ہے. تو اسی حصے کو آپ نے تیمم میں بھی صاف کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارا، اور اگر مٹی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ مٹی ہے، تو آپ نے اس طرح اس مٹی کو صاف بھی کرنا ہے کہ آپ کے انگوٹھے ہیں، ان انگوٹھے کو دونوں کو ملا کے آپ نے اس طرح جھڑکنا ہے، تاکہ اگر مٹی لگ جائے، زیادہ لگی ہوئی ہے، آپ کے چہرے کو خراب کر سکتی ہے یا گرد آلود ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کو اس طرح مٹی کو صاف کر لینا ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ 2 دفعہ پھونک مار لیجیے. لازمی نہیں ہے کہ اپنے چہرے پر آپ مٹی ڈالیں. اب اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے جو بھی آپ کی تعریف ہے چہرے کی، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کو چہرے کو صاف کرنا ہے. اور خاص خیال کیجئے گا کہ پانی چونکہ آپ سر پر انڈیلے تو پانی خود ہی بہہ جاتا ہے، لیکن اس مٹی نہیں جائے گی، تو آپ نے پورے چہرے کو خود ہی صاف کرنا ہے. آپ نے پیشانی صاف کرنی ہے، آپ نے اپنی بھویں جو آئی برو ہے اس کو صاف کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے یہ جو اوپر کا حصہ ہے اس کو صاف کرنا ہے، ناک کے دونوں اطراف کے، اور خاص کر یہ جو بیچ کی ہڈی جا رہی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے صاف کرنا ہے. ہونٹ کا جو ظاہری حصہ ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے. اسی طرح یہاں سے صاف کر کے داڑھی کا خلال کر لیں اندر باہر سے. یہ آپ کا پہلا فرض تیمم کا ادا ہو گیا. بہت آسان ہے، یہ پہلا فرض ادا ہو گیا. لیکن خیال کیجئے گا کوئی بھی بال برابر بھی حصہ رہ گیا تو پھر تیمم نہیں ہوگا. وہی شرط ہے جو وضو کی ہے، جس طرح وضو کرتے ہیں کہ بال برابر بھی حصہ نہیں رہنا چاہیے. یہ پہلا فرض ہو گیا. پہلا فرض تھا نیت کرنا، دوسرا فرض ہو گیا اب آپ نے ہاتھ کو صاف کرنا ہے. تو پھر جب ہاتھوں کو صاف کرنے کی طرف جائیں تو پھر اسی طرح وہ جو پتھر ہے یا مٹی ہے یا سنگ مرمر کا فرش ہے اسی پہ آپ نے ہاتھ مارا اور پیچھے کر کے پھر آپ نے لیا. اگر مٹی ہے تو اس کو اس طرح جھڑکیں گے تاکہ مٹی صاف ہو جائے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ 3 انگلیاں جو ہیں، یہ پہلی شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا، اس کو آپ نے اس طرح بنا لینا ہے. اور جس حصے کو آپ نے جو ہے صاف کرنا ہے ہاتھ کے اس کو، تو آپ نے اس طرح اس کو لے کر جانا ہے. یہاں سے لے کر جا کر یہ انگلی اور یہ یہاں تک کوہنیاں سمیت آ گئی. اب یہ کوہنیاں آپ کی ملنے کے بعد جب آپ کا اوپر کا حصہ رہ گیا تو آپ نے اس کو ہاتھ کو گھمانا ہے. یہ جو انگلی ہماری رہ گئی تھی، انگلی اور اس کا انگوٹھے کا درمیانہ حصہ، تو آپ نے اسی کو اس طرح واپس لے کر آنا ہے اور اس پورے ہاتھ کو کور کر لینا ہے. یہ آپ کا پہلے ہاتھ کا مسح ہو گیا، تیمم کر لیا آپ نے. اسی طرح اب دوسرے ہاتھ کو جب کریں گے تو اسی طرح کریں گے. یہ ہاتھ لیا یہاں سے، یہ لینے کے بعد آپ کوہنیوں تک سمیت لائے اور آہستہ آہستہ آپ کی جو وہ تھی آپ کی ہتھیلی وہ بھی مل گئی. اور پھر آپ نے اوپر سے ہلا کے اس کو یہاں لا کر اس کو پورے ہاتھ کو بند کر لیا. تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ انگلیوں کا آگے اور پیچھے سے آپ خلال کر لیں تو یہ آپ کا تیمم، یہ 3 فرض ادا ہوگا. یہ تیمم ہو گیا. اب آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. وہی کام جو وضو اور غسل کی صورت میں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر یہ رحم فرما دیا کہ پانی اگر میسر نہیں ہے تو مٹی کی جن سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی پاکی کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ نہیں ہے اس امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بے حد مہربانیاں فرمائی تو تیمم کا طریقہ بھی نازل فرما دیا یہاں پر. تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی حکمتاً بھی بیان فرماتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانا مطلوب تھا. اس پورے واقعے کو جو ہے پیش لانے کا مطلب تھا. وہ جو ہار نہیں گھومتا، قافلہ نہیں رکتا، تیمم کی صورت نہیں جو ہے سامنے آتی تو اس کی اہمیت کس طرح جو ہے مسلمانوں پر واضح ہو جاتی. تو لہٰذا یہاں پر بیان فرما دیا. اب شان حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانا بھی مطلوب تھی، تیمم کی آیت بیان فرمانا بھی مطلوب تھی، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ سکھانا بھی مطلوب تھا. تو یہاں پر مسلمانوں کو فرما دیا آخر میں ان اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان بھی ہے اور مغفرت جو ہے بخشنے والا بھی ہے.
تو یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بیان فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی اور صحیح مفہوم کے ساتھ، صحیح معنی اور مطالب کے ساتھ صحیح عالم دین کی صحبت میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.